ون پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ مظہر صاحب، آج چل چلاتی دھوپ، سخت گرمی ہے، کون سے اغراض و مقاصد ہیں جس کے لیے آپ تن من دھن قربان کرنے کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں؟ آج پاکستان بھر کی جو صحافی برادری ہے، جو میڈیا ورکرز ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے۔ آپ بھی جرنلسٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم سال ہا سال سے دھکے کھا رہے ہیں پاکستان کی مختلف عدالتوں میں۔ ہم مختلف ادوار میں مختلف وزرائے اعظم سے ملے ہیں، ہم مختلف ادوار میں مختلف وزرائے اطلاعات سے ملے ہیں، ہم مختلف ادوار میں مختلف چیئرمین پیمرا سے ملے ہیں اور ان کے سامنے فریاد کی ہے کہ حضور ہمیں 15 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی، ہمیں 18 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی، ہمیں نوکریوں سے بلا وجہ نکال دیا جاتا ہے، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، لائف سیونگ ڈرگز پہ موجود ہمارے ماں باپ اور بچے دوائیاں نہیں لے پا رہے، اور ہمیں کہا جاتا کہ پاکستان کا کوئی قانون آپ کو سپورٹ ہی نہیں کرتا، اور جو کوئی لولا لنگڑا قانون اگر ہے بھی اس کے تحت ہم عدالتوں میں جاتے بھی ہیں تو 15 سال فیصلے نہیں ہونے دیتے۔ یہ ظالم جابر غاصب میڈیا مالکان، ہمارے دوست مر گئے صحافی انتظار میں کہ ہمارے فیصلے ہوں گے۔ This is first time in Pakistan's history کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نیچے ہمیں ایک ایسی کمپلینٹ کمیشن ملنے جا رہی ہے جس میں میں اور آپ میڈیا مالکان کے ظلم کا شکار ہر بندہ اپنی شکایت لے کے جا سکے گا، اور وہ شکایت کا جائزہ لینے کے بعد ٹریبیونل کو بھیجیں گے، اور وہ ٹریبیونل سالوں نہیں لگائے گا، مہینوں بھی نہیں لگائے گا، ہفتے بھی نہیں لگائے گا، 21 روز کے اندر فیصلہ کرے گا، اور ان ظالم میڈیا مالکان کو ظلم کرنے کی پاداش میں 10 کروڑ روپے سے لے کے 25 کروڑ روپے تک جرمانہ ہو سکے گا۔ یہ جو بات ہے اس نے میڈیا مالکان کے پیٹ میں درد ڈال دیا ہے، مروڑ اٹھ رہے ہیں، اور انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جرنلسٹوں اور میڈیا ورکرز کو امپاور کرنے کا قانون ہے، اور ہماری یہ موت ہے، کیونکہ وہ تو عادی نہیں ہے اس بات کے۔ اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ صحافتی تنظیموں میں بعض اپنے ٹاؤٹس کو پرچیز کیا اور ان کو کہا کہ ہم مر رہے ہیں، ہم مشکل میں آ رہے ہیں، ہم سالوں سے آپ کو پال رہے تھے، اب آپ ہم سے وفا کرو، اس میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قانون کو متنازع بنا دو تاکہ ہمیں جرمانے نہ ہو سکے، ہماری بدماشی قائم رہ سکے، ہمارا جبر قائم رہ سکے۔ لیکن اب زمانہ گیا ہے، بدل گیا ہے زمانہ، ظلم کرنے والے کو ہوگا جرمانہ، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے، میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو جرنلسٹوں کا سمندر ہے، قافلے پورے پاکستان سے پہنچ رہے ہیں، ہم پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی لے کے رہیں گے۔ مظہر صاحب، ایک برادری، صحافی برادری اور بھی بیٹھی ہوئی ہے، کل بھی انہوں نے ریلی نکالی، ان کے اغراض و مقاصد میں آپ کے مقاصد میں کیا فرق ہے؟ اچھا سوال کیا۔ ایک تو میں نے کہہ دیا کہ یہ وہی ٹاؤٹس ہیں جن کو پرچیز کر لیا، اور اس میں بیٹھا کون ہے؟ اس میں وہ بیٹھے ہیں، میں نام بھی لے لوں، حامد میر جیسے لوگ اس میں بیٹھے ہیں جو کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کو پاکستان میں پروان چڑھا رہے ہیں۔ وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں پاکستان کے ریاستی اداروں کے بارے میں، پاکستان کی جمہوریت کے بارے میں، پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں، پاکستان کی پارلیمنٹ کے بارے میں، جس کے بعد انڈین میڈیا خاص طور پہ پاکستان کی بیشنگ شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ ایک نیکسس ہے سر، ان کو یہاں قبض ہو جائے نا، قبض، تو اس پہ بھی بی بی سی کا اسٹیفن سیکر پروگرام کر دیتا ہے۔ ان کا یہ ایجنڈا ہے پاکستان کو بیک فٹ پہ کرنے کا۔ میں ان کو کہتا ہوں ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ ان میں سے کچھ لوگ یورپی یونین کے لوگوں سے ملے ہیں اور ان کو کہا کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی واپس ہونی چاہیے، یہ ختم ہونی چاہیے، ورنہ پاکستان کا جی ایس پی سٹیٹس آپ واپس لیں۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی میڈیا مالکان کا تحفظ کرنے کے حوالے سے جی ایس پی کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہو؟ اور پھر میں یہ کہوں، میں خبردار کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ اپنے مقاصد خود حاصل نہیں کر سکی، وہ اس میڈیا کے پیچھے چھپ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک ادنا کارکن ہونے کے ناطے میں مکہ مدینہ سے لے کے
पाकिस्तान की किसी मस्जिद में जा सकता हूँ कि हमें किसी हुकूमत ने सपोर्ट नहीं किया, किसी एनजीओ ने सपोर्ट नहीं किया, हमने अपने चंदे करके ये बैनर्स बनवाए, ये माइक लाए। मैं कहता हूँ ये भी हलफ दें कि क्या पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी ने इनको पैसे नहीं दिए, क्या मीर शकील उर रहमान ने इनको फाइनेंस नहीं किया? इनको फाइनेंस किया है। और एजेंडा क्या है? पाकिस्तान को कमज़ोर करने का, मीडिया मालकान को ये इख्तियार देने का एजेंडा है कि आप हुकूमतें बनाएं, आप हुकूमतें गिराएं, आप अरबों रुपए के इश्तहारात लें, आप जो मीडिया मालकान है जर्नलिस्टों को पीस के रख दें। और भट्टा मजदूर बना के रख दिया तुम लोगों ने, और तड़ियाँ देते हो हमें कि हम तहरीक चलाएंगे। और तुम क्या तहरीक चलाओगे? हम तहरीक चलाएंगे। आज इस तहरीक का ये नुक्ता आगाज़ है। बहुत शुक्रिया सर।